حامدا و مصلیا و مسلما۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، کملی والے کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج مرزا گاؤں میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک ہر شخص اپنی بساط کے مطابق میلاد مصطفیٰ کا جشن منا کر اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اور خدا کی قسم، یہ میلاد مصطفیٰ منانا، یہ ہمارا خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ کوئی آج یا 1400 صدی میں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جشن میلاد منانا تو اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جشن میلاد منایا۔ سارے نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز میں نبی کا میلاد مناتے رہے۔ اپنے والد گرامی، ہم سب کے والد حضرت آدم صفی اللہ کی بات کرتا ہوں۔ آدم صفی اللہ کا نکاح جب حضرت حوا سے ہوا تو اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، میرے نبی آدم، حوا کے قریب نہ جانا۔ میرے مولا کیوں، نکاح تو ہو گیا؟ فرمایا کہ ابھی تک تو نے حق مار ادا نہیں کیا، حق مار ادا کر دے۔ پوچھا یا اللہ حق مار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 3، 7، 9، 20 مختلف روایات ہیں۔ فرمایا میرے آخر الزمان نبی پر 20 مرتبہ دروشی پڑھ لے، تیرا حق مار ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم صفی اللہ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ دروشی پڑھ کر میلاد مصطفیٰ منایا۔ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے شیس، آخر الزمان نبی پر دروشی پڑھا کر۔ پوچھا یہ کون سے نبی ہیں؟ فرمایا یہ وہ نبی ہیں کہ جب میں نے عرش پر دیکھا تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نبی کا نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ نام ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے میرے 300 سال رونے کے بعد آسمان پر نگاہ اٹھانے پر اس نام کی مجھے زیارت فرمائی، اور اس زیارت کے اور اس نام کے طفیل اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا دور آیا، میں مختصر کرتا ہوں۔ جیسے حضرت علامہ گلزار نقشبندی صاحب نے پہلے فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد یوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ تیرا پیارا گھر تو ہم نے بنا دیا، اب میلاد مصطفیٰ کر دے، اب اپنا پیارا رسول بھیج دے، رسولاً عظمت والا، رفت والا، شان والا رسول بھیج دے، اس گھر کو وہ آ کر آباد کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک عظمت والے، ایک شان والے رسول کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے جا چکے ہیں۔ احمد اس لیے کہا کہ آسمان والے حضور کو محمد سے احمد مشتبہ کہتے ہیں، زمین والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو حضور کی خوشخبری سنا کر میلاد مصطفیٰ منایا۔ انجیل یوحنا، انجیل متی اٹھاؤ، فرمایا let me go away, if I go not away the comforter will not come to you, the helper will not come to you، مجھے دور جانے دیجئے، اگر میں دور نہ جاؤں تو دلوں کو راحت بخشنے والا کمفرٹر، دلوں کو تسلیاں بخشنے والا تم تک نہیں آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دور چلے گئے۔ دور کہاں گئے؟ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور تقریباً 650 سال کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضور کی آمد کا وقت قریب آیا۔ زمین نے عرض کی، یا اللہ اپنا پیارا حبیب کو دن کے وقت بھیج دے تاکہ میں عظمت والی، میں شان والی ہو جاؤں، میں فخر کروں کہ پیارا حبیب دن میں آیا تھا۔ رات نے کہا کہ تو رات میں بھیج دے۔ اللہ نے خوشخبری سنائی، اے دن تو بھی خوش ہو جا، اے رات تو بھی خوش ہو جا، پیارے حبیب دنیا میں تشریف لائے، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، کمرے والے کا میلاد ہو گیا، نور ازلی چم گیا، غیب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا